مسئلہ اتنا ہے جس محبت میں ڈوب کر تو آ رہا ہے، اگر اس محبت کے ساتھ تو میری قبر پر آ جاتا، مجھے قبر سے نکل کر تجھے سینے سے لگانا۔ پھر لوگ دیکھتے کہ حضور اپنے غلاموں کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ لاہور ہے، لاہور شہر کا علاقہ ہے گوال منڈی، جہاں ایک بزرگ آرام فرما ہے، حضرت شاہ عبدالمعالی قادری سلسلے کے بزرگ ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ حضور غوث اعظم کی زیارت کی ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، میں بات ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے عالم تصور میں دیکھا، آیت ابھی وہی ہے، اس پہ ایک حصہ میں عرض کر رہا ہوں، من انفسکم کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ شاہ عبدالمعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قریب مدینہ طیبہ جانے لگا، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم بھی نہیں، نبی تو غلاموں کے دلی ارادوں کو بھی جانتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے۔ تو وہ جب مرید جانے لگا تو اس نے حضرت شاہ عبدالمعالی سے کہا حضور کوئی کام ہو تو فرمائے کام ایک ہی ہے، جب تو بارگاہ رسول میں جائے میرا سلام عرض کر دے، اپنا سلام عرض کر دے، تو میرا سلام عرض کرنا ہے، لیکن میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ سلام انہی الفاظ سے کہنا جو لفظ میں تجھے بتاؤں گا۔ حضور کیا کہنا ہے؟ فرمایا تو نے قبر رسول پہ عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کا ایک کتا عبدالمعالی اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میں انہی کے لفظ نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے قصر نفسی اور عاجزی کی وجہ سے کہے، آپ کے در کا ایک ساتھ آپ کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کرتا ہے، مرید چلا گیا لیکن وہ شاید جانتا نہیں تھا یہ روحانی دنیا کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں، یہ جو رب کے ولی ہوتے ہیں کہ براہ راست جڑے ہوتے ہیں بارگاہ رسول سے، ان کے کنیکشن جڑے ہوتے ہیں، یہ گئے وہاں، اور مرید نے جب اپنا سلام عرض کیا تو شاہ عبدالمعالی جو ان کے پیر طریقت تھے ان کے کہے ہوئے لفظ زبان پر نہ آئے کہ میں کیسے کہوں یہ لفظ، میرے پیر اپنے لیے یہ لفظ بول سکتے ہیں میں کیسے بولوں، تو الفاظ کو تبدیل کر دیا، کہا میرے پیر طریقت شاہ عبدالمعالی نے آپ کو سلام کہا، قبر رسول سے آواز آئی، فرمائے اس طرح نہیں، وہ جو لفظ عبدالمعالی نے تمہیں کہہ کر بیٹھے ہیں وہ بولو، وہ الفاظ بولو جو حضرت شاہ عبدالمعالی نے تمہیں کہہ کر بھیجا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ دیوار پیچھے کا علم نہیں، وہ اور ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہر غلام کی دلی کیفیات کو جانتے ہیں۔ میرے انفسکم کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی، آگے چلیے حضرات گرامی قدر، عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسا جملہ ہے جو غلاموں کو حوصلہ دیتا ہے، کوئی دکھ میں گرا ہوا ہو، کوئی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، غموں نے گھیرا ہو، تو قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، دیکھو تو صحیح وہ رسول جن کی ولادت ہوئی وہ کون ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں تم ہو پریشان وہ ہو جاتے ہیں، تکلیف میں تم ہو پریشان وہ ہو جاتے ہیں، دکھ میں تم گرے ہو گرام ان پر گزرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم کی شان والا وہ نبی باہر الاول میں جلوہ گر ہوئے، ملاد نہ منائے اس آقا کا۔ اس کی تفسیر کے اندر نا بعض مفسرین نے لکھا، فرماتے ہیں ایک تعلق ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا، بڑا خوبصورت تعلق ہے، آج بھی جس مقام پر وہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے علماء تشریف فرما ہے، اساتذہ کی محنت کا صدقہ اس مقام تک آج پہنچے۔ دوسرا تعلق پیر اور مرید کا بڑا محبت والا تعلق ہے، پیر کامل ہو تو رنگ آپ کے سامنے ہے، رنگ آپ کے سامنے موجود ہے، چہروں کی نورانیت بتاتی ہے کہ پیر کامل مرید کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں تیسرا تعلق ہے، وہ تعلق ان دونوں تعلقات سے بڑھ کر ہے، وہ ہے باپ اور بیٹے کا تعلق۔ باپ اور بیٹے کے تعلق کے اندر جو شفقت ہے، جو محبت ہے، جو کرم ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ سگا باپ اپنے سگے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آمینہ کے لال اپنے غلاموں سے محبت۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 8 سال کا ایک بچہ، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 8 سال کا ایک بچہ غار باغوں سے گم ہوا، یمن سے چلا، مکہ میں آیا، بکتا رہا انسانی منڈیوں کے اندر، قیمت لگتی رہی۔ آج جو کہتا ہے نا صحابہ نے میلاد کب منایا، میں کہتا ہوں یہ بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے آپ سے پوچھ کے میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ، کیونکہ میلاد ہے اس آقا کا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تو کسی انسانی منڈی کے اندر بک رہا ہوتا، تیری قیمت لگتی، تو غلام در غلام در غلام بنتا۔ تو وہ بچہ بکا، بکتے بکتے مکہ آیا، مکہ المکرمہ میں آیا تو کس نے خریدا؟ ملکۃ العرب، محسنہ اسلام، جن کا پاکیزہ مال اسلام کی بنیادوں میں ہے، مسلم اول، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خریدا۔ آقا کریم سے نکاح ہوا، عرض کے حضور یہ غلام میرا ہے، میں بطور تحفہ آپ کو پیش کرتی ہوں۔ وہ غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گیا۔ غلاموں ذرا سننا، وہ کیسے کریم نبی ہے، وہ ملکیت میں آیا، اس کے خاندان کے لوگ کعبے کا طواف کرنے آئے، اپنے لڑکے کو دیکھ لیا، جا کر باپ کو بتایا تیرا بیٹا فلاں شخصیت کے پاس ہے۔ باپ آیا، آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ قیمت لے لیں، آپ کی غلامی میں ہے، جو رواج ہے دستور ہے، آپ قیمت لے لیں، بیٹے کو آزاد کر دے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، سرکار علیہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو کرم دیکھیے میرے نبی کا، سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا ہے تو میں قیمت کیوں لوں؟ کوئی قیمت نہیں ہے، حالانکہ عربوں کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا بغیر قیمت کے کسی کو آزاد کرنا۔ فرمایا جا لے جا، تیرا بیٹا ہے نا، کوئی قیمت نہیں، لے جا اپنے بیٹے کو۔ بیٹے کو بلایا کیا؟ باپ نے کہا چلو میرے ساتھ، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ اور تمہارا بہنیں بھائی کھانے پینے کی فراوانی، آسائشیں، سہولتیں تمہارے انتظار میں ہیں، میرے ساتھ چلو۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کی محبت اپنی جگہ، آپ کی شفقت پدری کا انکار نہیں ہے، لیکن جو محبت مجھے اس آقا کی بارگاہ سے ملی ہے وہ سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی بارگاہ کے اندر کوئی اپنی غلامی کا اظہار کرے اور خالی موڑ دیں۔ اعزاز کیسا ملا، نسبت رسول کا صدقہ، پورے قرآن کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے اس صحابی کے۔ یہ غلام تھے، غلام در غلام بنتے آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن وہاں وطن نہیں دیکھے جاتے، رنگ نہیں دیکھے جاتے، نسل نہیں دیکھی جاتی، قبیلے نہیں دیکھے جاتے، وہاں محبت رسول میں دھڑکتا ہوا دل دیکھا جاتا ہے۔ جب یہ آئے تو کیسا نوازا میرے پاک نبی نے، ان کا نام قرآن کے اندر موجود ہے۔ آج مسجد کے محراب و منبر سے قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس غلام کا نام گونجتا رہے گا، اور آقا کریم کی عزیز علیہ ما عنتم کی وہ شان، اس کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اس غلام کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا، جو حضرت اسامہ بن زید کے والد ہیں۔ باپ بھی بڑا سونا صحابی اور بیٹا بھی بڑا سونا صحابی، سرکار کو بڑی محبت سی ان سے، اور عزیز علیہ ما عنتم کی جو تفسیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کمال، اپنے سکے باپ سے کہا آپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو بارگاہ رسول سے ملی۔ امام ابن کثیر نے لکھا، کہتے ہیں آج کوئی بڑے منصب پہ پہنچ جائے وہ نیچے نہیں دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا، وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔
وہ نہیں جانتا میں کہاں سے چلا تھا، کہاں پہنچا اور کیسے پہنچا اور کس نے پہنچایا مجھے۔ لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کمال تھا آمنہ کے لال کا، ان کی بارگاہ میں کوئی بڑا آیا یا چھوٹا، غلام آیا یا آقا، امیر آیا یا غریب آیا، اور عرب کا آیا یا عرب کے باہر عجم سے آیا، ہر ایک یہی کہتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کے بھی کسی پہ شفقت کرتے ہوں گے، مجھ سے بڑھ کے بھی کسی سے محبت سے پیش آتے ہوں گے۔ حضرات میلاد نہ منائیں، عزیز علیہ ما عنتم کی وہ شان جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، ذرا تصور فرمائیے عرب کا وہ معاشرہ جہاں بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر حضرات گرامی قدر ایک چھوٹی سی بچی ہے، نام ان کا ہے اما بنت خالد، اور وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، پہلے اسلام لائے، ان کی بیٹی ہیں۔ تھوڑی سی میں توجہ آپ کی چاہوں گا بالخصوص نوجوانوں کی، کہ میں میلاد منانے کی وجہ کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی سی بچی ہے، جب ان کے والد حبشہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں حبشہ میں ہی اس بچی کی پیدائش ہوئی۔ حبشہ سے جب حبشہ کے مہاجرین واپس آئے، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس وقت یہ مہاجرین وہاں سے چلے تو شاہ حبشہ نجاشی نے کہا جب تم مدینے پہنچو تو مدینے والے کو میرا بھی سلام عرض کرنا۔ اب سارے صحابہ نے سنا، یہ چھوٹی سی بچی تھی، جہاں تک جن کے والدین کو اٹھا کر چلتے تھے۔ حضرت اما بنت خالد چھوٹی سی بچی ہے، لیکن جب قافلہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے تو ابھی صحابہ چل رہے ہیں، یہ دوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں گئے، اپنی توتلی زبان میں کہا آقا مجھے آپ سے کام ہے۔ میں کیا؟ وہ جو شاہ حبشہ ہے نا، اس نے آپ کو سلام کہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، سارے راستے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بے چینی میں رہی، مجھ سے پہلے کوئی آپ کو سلام نہ پہنچا دے، میں اپنے آقا کو سب سے پہلے وہ سلام پہنچاؤں گی۔ پاک نبی نے اٹھا کے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا نام تو ہے اما بنت خالد، آج سے میں تیرا نام رکھا ہوں ام خالد۔ خالد نام تھا والد کا، ام خالد۔ فرمایا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، جو ذہانت اللہ نے تجھے دی ہے، تو اپنے باپ کی۔ عزیز علیہ ما عنتم کا جلوہ تو میں اب شروع کر رہا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کچھ کپڑے آئے، سرکار نے حکم دیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تقسیم کرو، یہ منظر ذرا تکڑا تو صاحب، فرمایا تقسیم کرو، کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک سیاہ رنگ کی ریشمی چادر آئی جس پر کڑھائی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ چادر اٹھائی اور فرمایا کس کو دوں گا یہ چادر بتاؤ، کس کو دوں گا؟ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ چادر ہمیں ملے، چادر ہمیں ملے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں وہ چادر ہے، اور ہر صحابی کی خواہش اس لیے تھی کہ چادر تو ہے لیکن آپ روح کائنات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آقا کریم کے دست کرم مس ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ ام خالد کو بلا کر لاؤ۔ ان کے والد اٹھا کر لائے حضرت ام خالد کو، جب اٹھا کر لائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان کے جسم اقدس پر اڑائی خود، اور اڑاتے ہوئے پاک نبی نے ایک جملہ بھی فرمایا، ھذا ثنا یا ام خالد، اے ام خالد تجھ پہ بڑی جچ رہی ہے، بڑی سونی لگ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عرب کا وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑا جاتا تھا، وہاں عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے نبی نے اپنی پوتی نہیں، نواسی نہیں، بیٹی نہیں، بہن نہیں، امت کے اپنے غلام کے بچی کے ساتھ محبت کا یہ انداز دکھا کر بتایا کہ عزیز علیہ ما عنتم کا تاج سجا کر میں کائنات میں آیا۔ نعرہ تکبیر،